بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی ایجوکیٹرز، سر سید کیمپس دیبالپور. مضمون ہمارا اردو جماعت ہشتم پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اور لیکچر نمبر 2 ہے اس سیشن کا. سبق نمبر 5 ہے نسو اور سلیم کی گفتگو. مصنف ہیں اس کے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. تعارف پڑھیں گے ان کا. ان کی پیدائش و وفات ہے 1831 سے 1912. ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی. اس کے بعد مولوی عبدالخالق صاحب کے شاگرد ہوئے. بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے شروع کیے. اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی وہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے. ان کا شمار اردو کے پہلے ناول نگاروں میں ہوتا ہے. ان کے اہم ناول جو ہیں ان میں سے میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسو، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت شامل ہیں. سبق ہے نسو اور سلیم کی گفتگو. اس میں ہم آپ کو دلی کا جو ہے آداب معاشرت اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. اچھے طالب علم کی خصوصیات بتائیں گے. اور اس کا جو ہے پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سال دلی میں ہیضے کی وبا آئی تھی جس میں نسو کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مبتلا ہوئے. اور نسو کو ایسا لگا کہ اس کا آخری وقت یعنی موت قریب ہے. جو ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اس سے اس پہ نیند طاری ہو گئی جس کو اس نے اپنی موت سمجھا. اور پھر اس میں اس کو اپنی جو بے مقصد زندگی اپنی اور اپنے خاندان کی اس پہ بہت افسوس ہوا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اس کی تلافی کا عہد کیا اور اپنے جو خاندان ہے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. ہاں جی، آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا، کال قرار وعدہ. اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج کہا کہ صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں. بالا خانے بالائی منزل. سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی. سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں مجھ کو کچھ خبر نہیں. سلیم کچھ خفا تو نہیں؟ ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے. بیدارہ جگانے والی تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی. میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے. میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے اور دینا. سلیم صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا. بیدارہ نہیں تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو. ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں، جاتے کیوں نہیں؟ کچھ پوچھیں گے، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم ان کا معقول مناسب طور پر جواب دینا. غیر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ مدرسے اسکول؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے. تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں. کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے. چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں. صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں. وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے. میں جاتا ہوں تو اکثر ان کو مدرسے میں پاتا ہوں. کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجوا اور شطرنج ہوا کرتا ہے. گنجوا اور شطرنج دونوں کھیلوں کے نام ہیں. گنجوا جو ہے اس میں 96 گول پتے ہوتے ہیں اور 3 کھلاڑی ہوتے ہیں. شطرنج جو ہے یہ 64 موروں کا کھیل ہے. اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا. بیٹا تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ مہریں پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا. مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے. بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے گی. کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی ہی نہیں لگتا. سبب وجہ میں پسند نہیں کرتا. چونکہ مشکل ہے اکثر ابتدا کرنے والے گھبرایا کرتے ہیں. مجھ کو یقین ہے کہ گنجوا میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، مطلب تمہیں مزہ آتا ہوگا. وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے. ہاں شطرنج کی نسبت کر گنجوا کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں. ہاں شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجوا میں حافظے پر. میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں. تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب حیرانی ہوتی ہے اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کی اصل وجہ سننا چاہتا ہوں.
کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، پاگل، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، خاص وجہ۔ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دبائے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، منڈے ہوئے سر، گنجے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں قمیضیں، دامن۔ ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان واقفیت ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے، کئی سالوں سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں، کسی کو بھی خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے، بہت زیادہ لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، تعلق نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے، مذاق اڑانا۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ 4 بھائی پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر منجھلا لڑکا، درمیانہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجھلا درمیان والا۔ ایک دن میرا مختہ یاد نہ تھا سبق، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت بدبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا صاحب یاد کرا دو گے؟ تو کہا بصر و چشم، سر آنکھوں پر۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان برآمدے میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا اگرچہ، لیکن ضرور ہے کہ میں دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز ہو، لمبی عمر ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا اور میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں اچھے لوگوں کا دستور طور طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے، اس وجہ سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، بتا دینا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ میں ان کے گھر جاتا رہا، حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، اچاٹ ہو گیا۔ اس کا آپ نے خلاصہ کرنا ہے اپنی کی بک شرح سرمایہ سے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ایکسرسائز ہے ساری، یہ سالو ہے آپ کی بک پہ، سوالات، اس کے الفاظ کی جمع ہے، اعراب ہے، خالی جگہ، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور یہ ناول کی ڈیفینیشن ہے، یہ بھی یاد کرنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔